بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم دنیا کے سب سے بڑے تاناشاہ ڈکٹیٹر ہٹلر کے بارے میں بات کریں گے، اور دوستوں بہت شارٹ کٹ میں بات کریں گے ہٹلر کی زندگی کے بارے میں کہ ہٹلر کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اس نے تعلیم کتنی حاصل کی، اور اس نے اتنی بھیانک مونچھیں کیوں رکھی ہوئی تھی، آخر کار اس نے تمام یہودیوں کو کیوں قتل کرنے کا حکم دیا، کیوں قتل کر دیا، اور آخر میں آ کے اپنی زندگی سے ہار کر، اپنے انجام سے ڈر کر اس نے خودکشی کیوں کی۔ ان سب پہلوؤں پہ شارٹ کٹ میں مختصر میں بات کریں گے جو باتیں اہم ہوں۔ دوستوں، ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی وجہ سے دنیا کو جانی اور مالی نقصان بہت ہی زیادہ ہوا، اور جانی نقصان تو بہت ہی زیادہ ہوا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں جانیں گئیں۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار مطلب دوسری جنگ جو ہوئی تھی، اس کی اہم وجہ بھی ہٹلر ہی تھا، اسی نے اس جنگ کی شروعات کی تھی۔ دوستوں، ہٹلر ایک ایسا تاناشاہ تھا جس سے جرمنی ہی نہیں، اس کے پڑوسی دیش ہی نہیں، پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ لیکن ہٹلر کی ایک خاص بات تھی، وہ اپنے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول تھا، وہ ایک بہترین مقرر تھا، یعنی ایک اچھا اسپیچ دینے والا تھا۔ بہت جلدی اور تھوڑی سی اسپیچ میں پورا مجمع لوٹ لیتا تھا اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت بڑی اور کامیاب نازی سینا بنائی تھی۔ دوستو، ہٹلر کا پورا نام ایڈولف ہٹلر تھا، جو 20 اپریل سن 1989 کو آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہٹلر کے باپ کا نام ایلوئس ہٹلر اور ماں کا نام کلورا ہٹلر تھا۔ کلارا ہٹلر اپنے شوہر کی تیسری بیوی تھی، اور ہٹلر اپنی ماں کی اولادوں میں چوتھے نمبر پہ تھا۔ لیکن ہٹلر کے بھائی بہن بچپن میں ہی کسی نہ کسی وجہ سے مر گئے تھے، ان کی موتیں ہو چکی تھیں۔ اس وجہ سے ہٹلر اپنی ماں کے اکلوتے تھے اور بہت زیادہ لاڈلے بھی تھے، لیکن ہٹلر اپنی باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ہٹلر کے ماں باپ کی بھی موت ہو گئی، اور ہٹلر کی تعلیم یعنی ایجوکیشن بہت زیادہ کم تھی، اور ماں باپ کے مر جانے کی وجہ سے ہٹلر کے کھانے پینے کے وعدے ہو گئے۔ کچھ دن ہٹلر نے مزدوری بھی کی، کچھ دن پینٹنگ کا کام بھی کیا، پوسٹ کارڈ بیچ کے بھی اس نے پیسے کمائے۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹ میں اس نے داخلے کی بھی کوشش کی، ایڈمیشن کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ پانی میں ڈوب رہا تھا تو ایک پادری نے اس کو دیکھا اور اس کو بچایا، تو ہٹلر اس پادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پادری بننے کی ٹھان لی۔ وہ کافی متاثر ہو گیا تھا، چرچ بھی جایا کرتا تھا اور پرے بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مذہبی آدمی وہ بننا چاہتا تھا، یعنی پادری بننا چاہتا تھا، لیکن وہ بن نہیں سکا کیونکہ اس کی قسمت اس کو کہیں اور لے جانا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کرنے کے بعد اور بہت بار فلاپ ہونے کے بعد وہ پریشان ہو کے ہٹلر سن 1913 میں جرمنی چلا آیا۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کے طرف سے وہ ایک سپاہی کی طرح لڑا بھی، لیکن فوج میں بھی اس کی ترقی نہیں ہوئی، یعنی کہیں پہ بھی اس کی ترقی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے پولیٹکس جوائن کرنے کی سوچی، یعنی سیاست میں جانے کی سوچی۔ اور دوستو، آپ کو تو ہی پتہ ہے، جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ایک اچھا سیاستدان ضرور بن سکتا ہے، ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر بن سکتا ہے۔ پھر سن 1919 کی ہٹلر نے ورکرز پارٹی کی رکن بنا کو جوائن کیا، اور سن 1920 میں یہی پارٹی نازی پارٹی کہلائی۔ یہ پارٹی یہودیوں کی سخت مخالف تھی، یعنی یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، اور ہٹلر جو کہ یہودیوں سے پہلے سے ہی نفرت کرتا تھا، وہ اس پارٹی میں آ کے یہودیوں کے خلاف تقریریں کر کر کے اس نے ایک اپنا الگ مقام بنا لیا، اور سن 1921 کی اسی پارٹی کا وہ چیئرمین بھی بن گیا، اور سن 1930 میں یہی پارٹی یعنی نازی پارٹی جرمنی کی دوسری سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری۔
اور सन 1930 میں نازی پارٹی نے ایک انقلابی حملہ بھی کیا جس کی وجہ سے ہٹلر کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس پر غداری کا الزام بھی لگا، مقدمہ بھی چلا اور ہٹلر کو 5 سال کی سزا بھی ہوئی، لیکن 1 سال یا 1 سال سے کم میں اس کو جیل سے رہائی بھی مل گئی۔ پھر کیا تھا دوستو، نیتا جب جیل میں جاتے ہیں اور جیل سے باہر نکلتے ہیں وہیں سے تو ان کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ سیم ہٹلر کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا۔ وہ جیل سے باہر آیا اور جنوری سن 1933 44 برس کی عمر میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ پھر کیا تھا، طاقت ہاتھ میں آتے ہی اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے اپوزیشن کو ختم کرنے میں پوری طاقت لگا دی۔ ان کے منہ بند کرنے کی اس نے ہر مختلف کوشش کی اور اس کی مختلف جماعتوں کو مارا گیا، پیٹا گیا اور ان کو جیلوں میں بھی ٹھوسا گیا۔ الگ الگ مقدموں میں ان کو پھنسایا گیا، یعنی ان کی آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ جرمنوں کے لیے، مطلب وہاں کے لوگوں کے لیے وہ اچھے کام بھی کرتا رہا اور ہٹلر نے بہت سارے اچھے فیصلے بھی کیے۔ بے روزگاری کا خاتمہ بھی کیا۔ معاشی یعنی آرتھک حالت کو بھی اس نے بہت حد تک کے ٹھیک کیا، جس کی وجہ سے نازی پارٹی کو طاقت بھی ملتی گئی۔ پھر کیا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جرمنی کے راشٹرپتی کے مرنے کے بعد ہٹلر نے خود کو راشٹرپتی گھوشت کر دیا اور جیسے ہی وہ راشٹرپتی بنا اس نے اپنی سب سے بڑی مخالف پارٹی سوشل ڈیموگرافی پارٹی کو ہی بین کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے الگ الگ کیمپ بنائے گئے، الگ الگ جیلیں بنائی گئیں، الگ الگ گیس چیمبر بنائے گئے اور لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر بے رحمی سے مار دیا گیا۔ وہ ایک بہت ہی دردناک تاریخ ہے۔ ہٹلر نے اپنی فوج کو طاقتور بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا اور اس کی فوج اتنی طاقتور بن گئی اور سن 1939 میں اس نے اپنے پڑوسی ملک پہ حملے شروع کر دیے اور ہٹلر کے اسی بڑے قدم کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اور آگ بھڑکتے بھڑکتے اتنی بھڑک گئی کہ اس جنگ میں ورلڈ وار میں 30 ملکوں نے حصہ لیا اور اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ شروع میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو کامیابیاں بھی ملتی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کو ناکامیاں بھی حاصل ہوئیں اور ان کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ دوستو خدا کا قانون ہے، وہ جس کو عروج دیتا ہے اس کو زوال بھی دیتا ہے۔ پھر نازی پارٹی اور ہٹلر کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہٹلر کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ اس نے زندگی ایسی گزاری تھی، کام ایسے کیے تھے کہ اس کو اپنا انجام ڈراؤنا اور خوفناک نظر آنے لگا۔ اس لیے ہٹلر نے سن 19 اپریل 1945 کو ایوا براؤن نام کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے اگلے ہی دن اپنی موت اور اپنی ناکامی کو دیکھ کے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، اور اسی کے ساتھ اس کی نئی نویلی دلہن ایوا براؤن نے بھی خودکشی کر لی اور اپنی جان دے دی۔ اور ہٹلر کی خودکشی کے ساتھ سیکنڈ جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ جنگ شروع ہی ہٹلر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حالانکہ ہٹلر کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں پڑھنے کو ملی، مگر میں کچھ اہم باتیں ہی آپ کو بتاؤں گی۔ ہٹلر کی مونچھیں اتنی عجیب سی کیوں تھیں؟ اس کا اسٹائل اتنا الگ کیوں تھا؟ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ چارلی چیپلن کا فین تھا اور اس نے اپنی مونچھیں چارلی کی طرح ہی رکھی تھیں، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب جرمن پہ زہریلی گیس کا حملہ ہوا تھا تو کچھ دنوں تک کے ہٹلر اندھا بھی ہو گیا تھا۔ حالانکہ علاج کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جرمن لوگوں نے اور سائنٹسٹوں نے اس علاج سے بچنے کے لیے ایک عجیب سا ماسک بنایا تھا۔ ہٹلر کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، اس لیے اس کے چہرے پہ ماسک فٹ نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے اسے اپنے چہرے سے بڑی مونچھیں کاٹنا پڑیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ ماسک فٹ بیٹھنے لگا۔
और दूसरी अजीब बात यह है कि यहूदियों से सख्त नफरत करने वाले हिटलर, जिन्होंने लाखों यहूदियों को मार दिया, लेकिन उसका पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। जहाँ हिटलर की कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ एक ख़ास बात ये भी सीखने को मिलती है कि दुनिया में कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम हो, एक उसका टाइम होता है, वो उस टाइम तक के ही कर सकता है। आखिरकार उसको कब्र में जाना ही पड़ता है। और दोस्तों, अगर ज़िंदगी का आगाज़ अच्छा हो, ज़िंदगी का रहन सहन अच्छा हो, तो ज़िंदगी का अंजाम भी अच्छा ही होता है। जैसे कि हिटलर की पूरी ज़िंदगी लोगों को डराने में, धमकाने में, इंसानों को मारने में और मौत देने में ही गुजरी, और जब उसके अंजाम का वक्त आया तो वो अपनी मौत और अपने अंजाम से डर गया और बुज़दिल साबित हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, ज़िंदगी अच्छी गुजारो, किसी पे भी जुल्म ना करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। हदीसे पाक में आता है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हिटलर की इस स्टोरी को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।